کہ یہ بات نہیں کہ وہ صحابہ تھے اور صحابیات تھی اور انہوں نے محنت کی، تو ابھی پرسوں عجیب بات، ایک آدمی نے کارگزاری سنائی اور مستورات ہی کی سنائی اور یہی ہندوستان کی سنائی، اور ہندوستان میں بھی ایسی جگہ کی سنائی کہ تمہیں نام لوں تو تم انگلیاں منہ میں دے لو گی اور انگلیاں کاٹنے لگو گی۔ اللہ اکبر! وہاں کہ ہاں وہاں میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں عیدگاہ ہمارے یہاں دلی کا اجتماع ہو رہا تھا، میں اجتماع میں تھا، وہاں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، ایک لڑکا کہ مولوی صاحب اس کام کی عجیب برکتیں ہیں۔ اب پھر اس نے سنایا، ہم نے دیکھا اور سنا تھا، بہت پہلے سنا تھا، ایک مرتبہ میں یہ جو تمہارے ہفتے واری تعلیم ہے، جو روزانہ کی گھروں کی تعلیم ہے، اس کے اثرات زندگیوں پر کیسے پڑتے ہیں، کئی سالوں پہلے یہ تو میرے ساتھ ہوا تھا۔ میں جا رہا تھا تو جو ساتھی میرے ساتھ تھا، دیکھا اس نے کہ ایک سامنے سے ایک لڑکا آ رہا ہے، بہت خوبصورت، 6 فیٹ لمبا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ مولوی صاحب اس جوان کو دیکھ لو۔ میں نے کہا بھائی کیوں، خیریت تو؟ کہ بس دیکھ لو پھر آگے بتاتا ہوں۔ دیکھ لیا، آگے چل کے کہنے لگا آپ جانتے ہو یہ کس ماں کا بیٹا ہے؟ بمبئی ہی میں ہے، اور اس کی ماں کے ہاتھوں سینکڑوں نہیں ہزاروں لڑکے اور لڑکیاں تباہ ہو چکے ہیں، اس کا دھندا یہی ہے۔ لیکن ایک مرتبہ ایک شادی میں جیسے فنکشن ہوتے ہیں بڑے بڑے، اس میں وہ بھی تھی اور ہماری کام کرنے والی بہنیں بھی تھیں۔ انہیں تو چاہیے جس کی تلاش ہوتی ہے وہ مل جاتا ہے، من جد وجد، جو جس کی کوشش میں لگتا ہے اس کو وہ ملتا ہے، جو علم کی کوشش میں لگتا ہے اسے علم ملتا ہے، جو تقوی کی تلاش میں لگتا ہے اس کو تقوی ملتا ہے، اور جو دنیا ہی کا دل دادا ہو اسے دنیا مل جاتی ہے۔ خیر، وہ کام کرنے والی بہنیں بھی، ان کی بھی رشتہ داری تھی وہاں شادی والوں کے، تو وہ بھی گئی ہوئی تھی۔ دیکھا کہ وہ خاتون بھی بیٹھی ہوئی ہیں، دو ایک بہنوں نے ہمت کر کے بھائی ان کا بھی تو ہم پر حق ہے، جیسے ماں باپ کا حق ہے ایسے پڑوسیوں کا حق۔ اب آپ کی کالونی میں کتنے لوگ ہیں، آپ کی پڑوسنیں ہیں، دائیں بائیں 40 گاؤں تک پڑوس بتایا ہے، 40 گھروں تک پڑوس بتایا ہے کہ ان کا حق ہے ہم پر۔ انہوں نے کہا بھئی یہ بھی ہماری بہن ہے، ہمارے جیسی ہے، بیچاری گندگیوں میں لکھڑی ہوئی ہے، لیکن اس کا حق ہے۔ اور یہ یاد رکھنا میری محترم دینی بہنوں اور میرے بھائیوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی طرف سے کس بھائی اور کس بہن کے لیے کون سی گھڑی ہدایت کی وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ وہ کسی نہ کسی چیز کو بہانہ بنا دیتے ہیں جب کسی بندے بندی کی دل کی آنکھیں کھولنا چاہتے ہیں اور اسے ہدایت دینا چاہتے ہیں، بہانہ بھی وہی بناتے ہیں۔ یہ بہنیں گئیں، ان کے پاس بیٹھی اور ان سے بات، اس لیے کہ بات ہر ایک سے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے کام کا بنیادی اصول جو ہے وہ مردم شناسی اور موقع شناسی، لوگوں کو سمجھو اور پہچانو اور موقع دیکھو۔ سب کو ایک لاٹھی نہیں ہانکا جاتا۔ اب وہ بہن تو بیچاری ہر وقت یعنی گانا بجانا اور جو کچھ وہاں ہوتا ہے، اب اس کے سامنے آپ پورا قرآن اور پوری حدیثیں اور سارا نبیوں کے واقعات، تو اس کو تو اس سے وحشت، وہ تو اس میں لگی ہوئی ہے۔ لیکن کام کرنے والیوں میں بڑی حکمت تھی، اسی لیے اس محنت میں حکمت بہت ضروری ہے۔ انہوں نے انہی کے انداز سے بات کی کہ ہم نے سنا ہے آپ تو بہت سارے فنکشن اٹینڈ کرتی ہو اور بہت ساری میٹنگوں میں اور بہت سارے ایسے جلسوں میں، اور جہاں گیدرنگ ہوتی ہے اور لوگ جمع ہوتے ہیں آپ جاتی ہو، شرکت کرتی ہو۔ آپ ہی کی بہنیں آپ کی جیسی یہاں پڑوس میں یا آپ کے 3 مکان چھوڑ کر چوتھے مکان میں کچھ بہنیں اتوار کے دن کچھ پروگرام کرتی ہیں، تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ جہاں آپ بہت سارے پروگرام اٹینڈ کرتی ہو، ہمارا پروگرام نہیں، وقت ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ کہنے لگی ضرور آؤں گی، اور وہ آئیں تو وہاں تو ہفتے والی تعلیم ہو رہی تھی اتوار کو۔ اب جو بیٹھیں اور وہاں جان بوجھ کر نماز قضا کیے جانے کی وعیدیں پڑھی جاتی، وہ جو فضائل کی کتابوں میں ہے نا 15 قسم کے عذاب، وہ پڑھی جا رہی تھی اور یہ سن رہی تھی۔ میری محترم دینی بہنوں، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خیشت،
مرد ہو ایمان والا یا عورت ہو ایمان والی، جتنے چاہے پاپی ہوں اور جتنے چاہے گنہگار ہوں، لیکن جب ان کے اندر دل ہے تو یہ دل ہے، پتھر نہیں ہے۔ کبھی نہ کبھی جیسے پتھر پر بھی جب پانی پڑتا ہے تو کالا پتھر سفید ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے، ٹپ 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 جب پانی کے قطرے گرتے رہتے ہیں تو پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ اس بہن نے جو سنی اللہ کی باتیں اور حدیث کی باتیں، ٹپ 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 اس کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے اور کانپ رہی تھی، اے اللہ میں نے کیا کیا، اے اللہ میں نے کیا کیا، تو نے مجھے کس لیے بنایا تھا اور میں نے کیا کیا۔ بہت روئی، توبہ استغفار کیا، گھر گئی اور ان سارے دھندوں سے، سارے سامان ختم کیے، سارے دھندوں سے توبہ کی، برابر پابندی سے ہفتے والی تعلیم میں آتی رہی۔ پھر ان سے کہا کہ آپ خود اپنے گھر میں بھی اس کی تعلیم، یہ جو ہفتے والی تعلیم ہوتی ہے یہ تو اصل اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے ہر گھر کی روزانہ تعلیم زندہ ہو جائے، کہ ہر گھر کے مرد و عورت، بہوؤں کو، بیٹیوں کو، نواسوں کو، پوتوں کو، پوتیوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، سب کو لے کر گھر میں ایک وقت ایسا ہو کہ سب اپنے گھر کی تعلیم پابند ہے۔ اس میں بڑی نورانیت ہے، بڑا سکون ہے، بڑی رحمتیں ہیں، بڑی برکتیں۔ چنانچہ ایک دن وہ آیا کہ مستورات کا جوڑ تھا اور اس میں تشکیلیں ہو رہی تھی۔ اس خاتون نے کہا میں اپنے بیٹے کو بھیجتی ہوں، تو انہوں نے میرے ساتھی نے کہا کہ مول صاحب یہ اس ماں کا بیٹا ہے جو ابھی ابھی 4 مہینے لگا کر آیا ہے۔ یہ تو اس کی سنائی اور برسوں پہلے کی سنائی۔ میں جو پرسوں کی آپ کو سنا رہا تھا کہ میں عیدگاہ میں وہاں دلی میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک لڑکے نے مجھے سنانی شروع کی کہ مولوی صاحب کیا کہنے اس جماعت کی کام کی برکت۔ ایک لڑکی تقریباً 25 سال کی عمر، لیکن توبہ 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 توبہ، اس کا ناچ گان کہ ایک رات کے 1 لاکھ روپے لیتی تھی۔ اور عجیب بات، وہ تو اللہ پاک کب کس کو کس راستے سے ہدایت دیں گے وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ میں نے کہنے لگے کہ اب سوائے رونے کے اس کا کام ہی نہیں۔ اے اللہ میں نے کیا کیا، اے اللہ میں نے کیا کیا، تو نے تو مجھے اپنی بندی بنائی تھی، اور تو نے تو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کی تھی، اب تیری بندی ہونے کے ناطے میرا کام تو بندگی تھا، اور نبی کی امت کی امتی ہونے کے ناطے میرا کام تو نبی جس کے لیے رویا کرتے تھے، اور نبی جس کے لیے لمبے لمبے سجدے کیا کرتے تھے، اور نبی جس کے لیے پیٹ پر پتھر باندھ کر اور گھر کے چولہے بجھوا کر اور تیرے راستے میں چلتے تھے، اے اللہ مجھے تو یہ کرنا تھا کہ کل کو مجھے مرنا ہے اور نبی کے سامنے جانا ہے، میں کس منہ سے جاؤں؟ کہنے لگا سوائے میں تو ہوا کیا، کیسے ہوا، بات کیا ہوئی؟ کہنے لگے کہ انہی کا ایک رشتہ دار، ایک لڑکا، وہ اس کو سمجھاتا رہتا تھا کہ یہ جو تمہارا کام ہے یہ اللہ کو ناراض کرنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو زخمی کرنے والا، اللہ کی طرف سے بلاؤں اور مصیبتوں کا۔ لیکن قرآن میں ہے نا کہ گناہوں پر ایک دم پکڑ نہیں ہوتی، وہاں تو اتنا کھلم کھلا ہو رہا ہے اور نوٹوں کے بنڈل لگ رہے ہیں۔ اور وہ کہہ رہا تھا کہ مولوی صاحب مہینوں پہلے اس کی اپائنٹمنٹ، مہینوں پہلے اس کی تاریخ، کہ کہیں دوسرے کی یہاں ناچنے چلی نہ جائے۔ شادیوں کے میں لوگ بلاتے، ہندو بھی اور اپنے والے بھی۔ وہ لڑکا اس کو سمجھاتا تھا، وہ تو کوئی گھڑی ہوتی ہے، تو کوئی گھڑی ہوتی ہے جیسے بارش کے پہلے قطرے میں رحمت یا آخر میں، کچھ پتہ نہیں کہ اخیر کے قطرے کو کچھ اللہ پاک کتنے بڑے موتی کا سامان بنا دے، کیسی زعفران اگانے کا سامان بنا دے، کیسے شاندار امرود اور انار اور ناشپاتی اور کیا 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 سبب بنا دے، یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ وہ لڑکا برابر سمجھاتا تھا۔ ایک دن اللہ کا کرنا، اللہ نے اس کے اندر اس کی سمجھ میں آ گئی بات اللہ کی طرف سے۔ انہوں نے کہا بھائی میں کیا کروں، کیونکہ دیکھ 3 دن کی جماعت مستورات کی جا رہی ہے، تیرے شوہر کے ساتھ تو جائے گی، ہم بھی اپنی عورتوں کو تیار رکھیں گے۔ ان کی جماعت بنائی شہروزہ کی۔ کہنے لگا کہ جس وقت وہ شہروزہ کے لیے گھر سے نکلی 3 دن کی جماعت میں، 15 گاڑیاں کھڑی تھی اس کے دروازے پر، 15 گاڑیاں اس کو لینے کے لیے،
اور کتنوں کے ایڈوانس پیسے لے چکی تھی، لاکھوں کی مقدار میں. ہر ایک کو وہ پیسے واپس کر رہی ہے، رو رہی ہے، بھائیو میں نے توبہ کر لی ہے، تم بھی توبہ کرو، میں نے توبہ کی ہے، تم بھی توبہ. داعیہ بن گئی. اور یوں کہ اب اس کے ہاتھوں، تو میں یہ عرض کرا تھا میری محترم دینی بہنوں، اس محنت کو، یہ وہی محنت ہے جیسے میں نے کہا ہم سب سو رہے ہیں، ہم سب سو رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، آنکھ نہیں کھل رہی ہے. نبیوں کے واقعات، صحابہ کے واقعات، فرعون کا ڈوبنا، قارون کا دسنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی مددیں، اور ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ کی ہلاکت، کسریٰ اور قیصر کی حکومتوں کا ختم ہونا، فرعون کی حکومت کا ختم ہونا، اس کے ڈھول بج رہے ہیں قرآن کی آیتوں کی شکل میں کہ ببانگ دہل قرآن کہہ رہا ہے جاگو جاگو جاگو. تمہارے نبی کی زندگی اور تمہارے نبی کی سیرت مبارکہ، ان کے گھر کی زندگی، ان کے گھر کی عورتوں کی زندگی، ان کے بچوں کی زندگی، نوازوں کی زندگی، کہ جیسے ڈھول بج رہے ہیں لیکن گہری نیند سونے والوں کی آنکھ نہیں کھل رہی ہے.